بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج انشاءاللہ العزیز 26ویں سپارے کا مختصر تفسیری خلاصہ بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس سپارے کے آغاز میں قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کا اعلان فرمایا اور اپنے حکمت اور اپنے عزیز ہونے کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اتارا جانا، اس کا نازل فرمانا کہ اللہ وحدہ لا شریک جو غالب حکمت والا ہے اس کی طرف سے اس کو نازل کیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید تمام آسمانوں کتابوں میں سب سے اعلیٰ افضل ہے۔ جس نبی پر اللہ رب العزت نے اس پاک کلام کو نازل فرمایا، اللہ رب العزت نے انہیں تمام انبیاء میں سب سے اعلیٰ شان عطا فرمائی، اور خود خالق اللہ وحدہ لا شریک کی شان تو وراء الورا اور ہر لحاظ سے نرالی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید جہاں انسان اور مسلمان اس کی تلاوت کا، اس کے سمجھنے کا حق ادا کرتے ہیں، وہاں اس قرآن کو اور مخلوقات بھی اس قرآن کو سنتی ہیں، اس کو پڑھتی ہیں۔ رب ذوالجلال نے اس سپارے میں ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف بھیجا، جن آئے آپ کی مجلس میں، جن آئے آپ کی محفل میں، جب تلاوت قرآن حضور علیہ الصلاۃ فرما رہے تھے، جب وہ آئے تو انہوں نے آپس میں کیا کہا، ایک دوسرے کو کیا نصیحت کی؟ انہوں نے کہا قالوا انصتوا، سب کے سب خاموش ہو جاؤ، کسی کی کوئی بات کی آواز نہ آئے، ہر ایک خاموش ہو کر ہر قسم کی توجہ کے ساتھ اس قرآن کو سنے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ کے پاس آ کر قرآن کو سنا بھی اور قرآن کے آداب کو بجا بھی لائے، اور حضور علیہ الصلاۃ کی مجلس سے انہوں نے ہر قسم کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا، اور پھر اپنی قوم میں جا کر انہوں نے اس قرآن کی تبلیغ کی، اور اپنی قوم والے جنوں سے کہا کہ اس پر ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت مل جائے گی، اگر نہیں تو رب ذوالجلال اللہ وحدہ لا شریک جو ہے وہ تمہیں عذاب دے گا، گمراہی تمہارا مقدر ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اس لیے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ رب ذوالجلال جہنم کو انسانوں سے اور جنوں سے بھر دے گا، جنہوں نے اس قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا، اس کا انکار کیا، اس کے سیکھنے کا حق ادا نہ کیا، اس کے پیغام کو
پھیلانے کا حق ادا نہ کیا تو رب ذوالجلال نے اس لیے اعلان فرمایا کہ انسانوں اور جنوں سے ہم جہنم کو بھر دیں گے۔ رب ذوالجلال نے جنہوں نے قرآن سے اعراض کیا، جو اس قرآن میں توجہ نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، فکر قرآن سے محروم ہیں، تو رب ذوالجلال نے ایسے لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ہو گیا کہ وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، قرآن میں تدبر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہر انسان کو، خصوصاً ہر مومن، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کے تالوں کو کھولے اور قرآن مجید فرقان حمید میں تفکر اور تدبر کر کے اس کی صحیح تعلیمات ان پر عمل پیرا ہونے میں مصروف ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اس سپارے کے اندر ارشاد فرمایا اور اپنے محبوب کو خوشخبری عطا فرمائی انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو واضح، روشن کامیابی اور فتح عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بتایا، اے صحابہ، اللہ رب العزت ہمیں بڑی اور روشن نرالی فتح عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام کو یہ فتح مکہ کی خوشخبری عطا کی گئی، اے پیارے محبوب، یہ فتح نرالی فتح ہوگی۔ یہ نرالی ایسی فتح تھی جس کے اندر کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی مقابلے میں کوئی کافر نہیں آیا، بلکہ جب امام الانبیاء سید الانبیاء فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے، سارے کافر، سارے مشرک مسلمان ہو گئے۔ جن کے مقدر میں اسلام تھا، ہر ایک نے اسلام کا دامن تھام کر، دین کا علم بلند کر کے امام الانبیاء سید الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ رب ذوالجلال نے اس مکہ کی فتح کو فتح مبین قرار دے کر اس کا اعلان اور اس کی خوشخبری اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی، کیونکہ کامیابی انسان کو امام الانبیاء کے دامن سے وابستہ ہونے سے حاصل ہے۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر جن لوگوں نے بیعت کی صلح حدیبیہ کے موقع پر، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے انہوں نے اللہ سے ہی بیعت کی ہے، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ کتنے خوش نصیب ہیں اس بیعت کرنے کی وجہ سے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا اذ یبایعونک، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اللہ کو راضی کرنے کا رب ذوالجلال نے ایک نسخہ ہمیں بتا دیا کہ تم میرے محبوب کے ساتھ اپنا وعدہ نبھا کرو، وعدہ بیعت ہو، وعدہ ایمان ہو، وعدہ قرآن ہو، وعدہ اسلام ہو، وعدہ نماز ہو، رب ذوالجلال نے فرمایا اس کو پورا کرو تو رب ذوالجلال تمہیں اپنی رضا عطا فرمائے گا۔ جب مالک قدوس اللہ وحدہ لا شریک اپنی رضا عطا فرماتا ہے تو پھر انعام کیا عطا فرماتا ہے۔ اپنے محبوب کی محفل کے آداب جب پورے بجا لائے جائیں تو رب ذوالجلال انہیں اپنے انعام سے مالا مال کرتا ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا
ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ رب ذو الجلال نے ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پست رکھتے ہیں، آہستہ رکھتے ہیں، محفل رسول کے، حضور علیہ السلام کی محفل کے آداب کو بجا لاتے ہیں، تو رب ذو الجلال نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کو اللہ رب العزت ان کے دلوں کو پرہیزگاری کے لیے رب ذو الجلال منتخب فرما لیتا ہے۔ اللہ رب العزت انہیں معاف فرما دیتا ہے اور انہیں بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ رب ذو الجلال نے اس آیت پاک میں 3 انعام بیان فرمائے۔ ان کے دلوں میں تقوی رکھ دیتا ہے، انہیں بخشش عطا فرماتا ہے، انہیں بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ رب ذو الجلال صرف انہیں یہ انعام نہیں عطا فرماتا بلکہ رب ذو الجلال نے ارشاد فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ رب ذو الجلال نے فرمایا کلمہ تقوی ان کے دلوں میں لازم کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا اولئک الذین کتب فی قلوبہم الایمان، ایمان ان کے دلوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ رب ذو الجلال اپنے محبوب کے ہر وعدے کو نبھا کرنے کا، اس کو پورا کرنے کا رب ذو الجلال مسلمانوں کو ایسے عظیم سے عظیم تر انعام عطا فرماتا ہے۔ رب ذو الجلال کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہر قسم کے انعامات حاصل کرنے کی رب ذو الجلال توفیق عطا فرمائے، ایمان کے جملہ تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اہدنا الی صراط مستقیم۔ اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دین الاسلام۔ اللہم یا مقلب القلوب قلب قلوبنا علی طاعتک ورسولک۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔